ابن آدم پر بسم اللہ اللہ اکبر ہے۔ یہ دعا بھی آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے قربانی کرنے کی۔ اور جو آدم علیہ السلام کے بیٹے نے قربانی تجویز کی، آدم نے قربانی تجویز کر کے دی تھی، وہ بھی بہیمۃ الانعام تھی، چوپائے کی تھی، 4 پاؤں والے کی۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے کہا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا۔ جب حابیل کی قربانی اللہ نے قبول کر لی اور آگ بھیج کے ختم کر دی، تو پھر اللہ نے کہا الہکم الہ واحد فلہ اسلموا، مسلمان ہو جاؤ۔ جو ابن آدم ہے اور وہ اسلام نہیں لاتا ہے، وہ اللہ کا بندہ شکر گزار نہیں ہے، کافر ہے، ناشکرا۔ یہ ذہن میں رکھیں۔ کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی کچھ بھی ہے، اہل کتاب کے علاوہ جو زمین پر انسان عقیدے لے کے پھر رہے ہیں، یہ اللہ کے باغی بندے ہیں۔ کیونکہ اللہ نے جنت اور جہنم بنائی ہے، اس لیے ان کو بھی چھوٹ دی ہے۔ ورنہ آدم کا جو بندہ ہے، بیٹا ہے، ابن آدم ہے، اس کے لیے فَلَهُ أَسْلِمُوا، تسلیم کرنے میں ہی نجات ہے اور بقا ہے۔ اور جو تسلیم نہیں کرتا، اس کے لیے اللہ نے کافر کا لقب دیا ہے اور جہنم اس کے لیے بنائی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر فرمایا فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اچھا، یہاں پہ بڑی زبردست بات ارشاد فرمائی، بشر المخبتین۔ یہ مخبتین کا لفظ بہت کم آیا، بلکہ ایک دفعہ آیا قرآن میں۔ اس میں اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ مان جانے والوں کے لیے ہی خوشخبری ہے۔ میں ابھی لفظی ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں واقعات کے ساتھ۔ بشر المخبتین، بشر کہتے ہیں بشارت دینا، خوشخبری دینا۔ مخبتین کہتے ہیں عاجزی اختیار کرنے والوں کے لیے خوشخبری، یعنی جس نے آدم علیہ السلام کی بات مان لی، جس بیٹے نے، اس کے لیے تو خوشخبری ہے، اور جس نے نہیں مانی اس کے لیے خوشخبری نہیں ہے۔ خوشخبری کیا ہے؟ بہتری کی، بھلائی کی، جنت کی۔ پھر اسی آیت کے آگے جا کر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، جو آدم علیہ السلام کے بیٹے کی قربانی اللہ نے قبول کی تھی، اس کا گوشت بھی اوپر نہیں گیا تھا۔ پھر اللہ نے اس کی وضاحت خود کر دی، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ تقوی ہمارے ہاں پرہیزگاری کو کہتے ہیں۔ اصل میں تقوی یہ ہوتا ہے مان جانا۔ تقوی یہ چیز ہے کہ حق بات آئی، آپ نے تسلیم کر لی۔ حق بات کا اوپر سے پیغام آیا، آپ نے سر تسلیم کم کر دی۔ قرآن کا حکم آیا، اس کے نبی کا فرمان آیا، آپ نے تسلیم کر لیا۔ اس کو کہتے ہیں تقوی۔ فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها۔ اللہ رب العالمین کو آپ کا نہ خون پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے۔ یہ گوشت اور خون کی بات اللہ کو کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سارا قربانی کا فلسفہ آج میں، قربانی کیوں عظیم ہے؟ کہتے ہیں نا قربانی بڑی عظمت والا فریضہ ہے، آخر کیوں ہے؟ یہ باتیں آج ذہن نشین کر کے جانا۔ اللہ کہتے ہیں قرآن میں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ آپ نے جب فَلَهُ أَسْلِمُوا، جب آپ نے اسلام قبول کر لیا، سر تسلیم خم کر لیا، تو پھر آپ اللہ کے نیک بندے اور مان جانے والے بندے ہو گئے۔ اب جب اسلام تسلیم کر لیا ہے، اللہ کے بندے بن گئے ہیں، تو اب آپ کو چیک کرنا ہے، اب آپ کا امتحان لینا ہے۔ جب سال پڑھ لیا ہے تو پھر استاد امتحان تو لے گا کہ تجھے یاد ہے یا نہیں ہے، یا تو نے وقت گزارا ہے، ٹائم پاس کیا اور ٹائم ضائع کر دیا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے یہ قربانی کے ذریعے، اس گوشت اور خون کے ذریعے امتحان لیا۔ بس یہ امتحان ہے ایمان کا۔ اور کیا ہے؟ سال میں ایک
کیوں ہے؟ اب آپ آ جائیں اس کی طرف، قربانی کیوں عظیم ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، اللہ کے دوست تھے نا، اللہ نے اپنے دوستوں کو بھی امتحان سے نجات نہیں دی، تو پیروں کو کیسے دے دی، گدی نشینوں کو کیسے دے دی، یہ بڑے بڑے جبے کبے والوں کو کیسے دے دی؟ وہ کہتے ہیں نا وہ فلانے امام کے پیچھے چلے جائیں گے، فلانا ہماری نجات کرا لے گا، حضرت علی کرا لیں گے یا سیدنا حسین کرا لیں گے، ہم تو حسینی ہیں بخشے جائیں گے، انا للہ و انا۔ میں کہتا ہوں ہم محمدی ہیں تب بھی نہیں بخشے جائیں گے بغیر عمل کے۔ کیوں؟ اللہ نے اپنے دوست ابراہیم سے بھی قربانی مانگ لی، جو جس کو دوست بنایا اس کو بھی معاف نہیں کیا، کہا تجھے بھی امتحان لینا ہے۔ کلاس میں جتنے بھی ٹیچر ہوں، امت میں جتنے بھی بندے ہوں، ہر ایک کا امتحان ہوتا ہے۔ کبھی یہ نہیں ہوتا کہ یہ کلاس مانیٹر ہے لہذا اس کا امتحان نہیں ہوگا، باقیوں کا ہوگا۔ کبھی یہ نہیں ہوتا یہ میڈم کا بیٹا ہے یا یہ ہیڈ ماسٹر کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اس کا امتحان نہیں ہوگا، باقی کا ہوگا۔ کبھی ہوا ایسے؟ تو اللہ نے جن کو دوست بنایا، جس کو پہلا انسان زمین پہ اتارا، اس کا بھی امتحان لے لیا، آدم علیہ السلام کا بھی امتحان لے لیا، کہا نا یہ پھل نہیں کھانا، اور ایک ہی انسان ہے، اگر پکڑ لیتا گریبان دبا دیتا، بات ختم، موت دے دیتا، آج تم اور ہم نہیں ہوتے، انسان ہوتے ہی، آدم کے بیٹے ہیں نا ہم۔ اللہ نے کسی کو نہیں بخشا، تو حسین کیسے بخشوائیں گے، علی کیسے بخشوائیں گے؟ کوئی کرنی پھرنی والے، کوئی داتا دستگیر والے، کوئی اجمیر پاک پتن والے، کوئی وہ کیا بہشتی زیور والے، ہاں بہشتی زیور ہے، بہشتی دروازے والے، یہ کیسے بخشائیں گے؟ کائنات کے اندر کوئی شخص کلمہ نہ پڑھے اس کو پیغمبر بھی نہیں بخشوا سکتا۔ کائنات میں زمین پر کوئی شخص نماز نہ پڑھے پیغمبر بھی اس کو بخشوا نہیں سکے گا۔ کیا مذاق بنا رکھا ہے، وہ کر لے گا وہ کر لے گا۔ اور یہاں تو آدم کو پہلا انسان زمین پر اتارا جب یہ مٹی کالی تھی، یہاں چٹانیں تھی، پتھر تھے، انسانیت کا نام و نشان نہیں تھا، اللہ نے اس سے بھی امتحان لے لیا۔ پھر جس کو اللہ نے اپنا دوست بنایا سارے پیغمبروں میں، 1,24,000 سے زائد انبیاء اتارے، مبعوث کیے، سب کا امتحان لیا، اور جن سارے 1.25 لاکھ انبیاء میں سے جس کو کہا تو میرا خلیل ہے، تو میرا دوست ہے، دوست کا مقام بہت بلند ہوتا ہے، اس کا بھی امتحان لے لیا۔ تو میں اور تو کون ہوتے ہیں؟ یہ شاہ غازی کون ہوتا ہے؟ یہ بڑی پگڑی باندھ کے مولوی کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے اپنے دوست سے وہ امتحان لیا جو کائنات میں اور کسی سے لیا ہی نہیں۔ پھر اس کو ابراہیم خلیل اللہ بھی کہا یا نہیں کہا؟ ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں نا، تو جس کو دوست بنایا اسی سے کڑا امتحان لیا۔ اور امتحان کیا لیا آپ دیکھیں۔ اب آپ کو میں وہ قربانی کے طریقے وریقے وہ تو آپ سنتے رہتے ہیں، آپ سب کو یاد ہوں گے، میں آپ کو ایک اور پہلو کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کی 86 سال عمر ہو گئی، 86 ایئر، بوڑھے ہو گئے، اولاد نہیں ہے، اور اللہ کا دوست ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، 6 مہینے ہمارے اوپر برا وقت آ جائے نا، کساد بازاری آ جائے، معاشی تنگی آ جائے، تو ہمیں وہ خالق کائنات ہی بھول جاتا ہے۔ ہمیں زمین پر جادوگر یاد آ جاتے ہیں، کرنی پھرنی والے، جو ہمارے پاس جو ہوتا ہے وہ بھی نکلوا لیتے ہیں، جو بچا کھچا ہوتا ہے وہ بھی لے لیتے ہیں، وہ الو کا پٹھا بناتے ہیں، لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس زبان ہے، اور زبان چرب اللسان ہے، چلتی ہے، کرنا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ نہ چاہے تو کوئی زمین پہ پتا نہیں ہل سکتا، تو یہ جبے کبے والے اور مزار بازار والے یہ کیسے کچھ کر لیں گے؟ پھر ابراہیم علیہ السلام جس کو اللہ نے کہا تو میرا دوست ہے، کسی پیغمبر کو نہیں کہا تو میرا دوست ہے، اور دوست کو راز کی بات بتائی جاتی ہے، ایسے ہی دوستیاں قبر تک چلتی ہیں، سنا ہے یہ؟ دوست آپ
سفر حضر کا پارٹنر ہوتا ہے، آپ کے ہر راز و نیاز کو جاننے والے کو دوست کہتے ہیں۔ دوست ہوتا ہی وہ ہے جس کے ساتھ آپ راز و نیاز کر سکیں۔ تو اللہ نے جس کو دوست کہا ہوگا کیسی راز و نیاز کی ہوگی؟ 86 سال اس کی اولاد نہیں ہوئی اور وہ اللہ کا دوست ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہا یا اللہ میں تیرا دوست ہوں تو میں نے اولاد ہی کو نہیں دیتی، میں تو زمین تے بے اولاد پھردا پیا۔ دکھ کا اظہار کیا نا، جب کوئی دوست دغا کرے دکھ ہوتا ہے، اور جب کوئی دوست مانگنے سے چیز نہ دے تب بھی دکھ ہوتا ہے، اور جب کوئی دوست ہو اور ایک دوست کروڑ پتی ہو دوسرا فقیر ہو تب بھی دکھ ہوتا ہے۔ تو یہ ماجرا تھا کہ اللہ مالک کائنات ہے، غیب کے خزانوں کا مالک ہے، مالک ارض و سما ہے، اور میں اولاد تو بغیر ہے، مینوں کہندا میں تو میرا دوست ہے۔ جب اللہ کو یہ کہا نا، کئی الفاظ میں کہا، آج آپ کو وہ وظیفہ بتاتا ہوں جو بالکل بے اولاد ہیں، حکیم بھی نہیں چھوڑے، پیر بھی نہیں چھوڑے، مولوی بھی نہیں چھوڑے، دوائیاں بھی نہیں چھوڑی، ایلوپیتھک نہیں چھوڑی، ہومیوپیتھک نہیں چھوڑی، وہ دوسری کون سی ہوتی، یونانی بھی نہیں چھوڑی، کائنات کا ہر نسخہ آزمایا مگر اولاد نہیں آئی۔ اس کے لیے وظیفہ ہے، وہ آج سن کے جانا، یاد کر کے جانا، سنتے تو تم رہتے ہی، ہمارے پاس وہ یاد کرنے کے لیے آتے ہو نا۔ ابراہیم جو اللہ کا دوست ہے، اچھا اللہ نے اپنے دوست کو اولاد نہیں دی صرف اس لیے کہ آنے والی انسانیت کو بھی بتانا تھا کہ میں دوستوں کے بھی امتحان لیتا ہوں، دشمنوں کے بھی لیتا ہوں، کہ نہیں؟ دوست آزمائے کہاں جاتے ہیں؟ مشکل میں، آسانی میں تو ساری کائنات تمہارے دوست ہے، مشکل میں دوست آزمایا جاتا ہے۔ اللہ نے جس نبی کو دوست بنایا پھر اس کو 86 سال صبر سے آزمایا۔ کہا اللہ مینوں خلیل اللہ کہنا ہے، میں بیٹے تو فارغ ہاں، اولاد تو فارغ ہاں، مینوں اولاد ہی دے دے۔ کیسے کہا اللہ نے؟ اللہ سے کیسے کہا یہ دیکھیں آپ، یہ جملہ یاد کر لیں۔ اچھا جن کی اولاد ہے وہ بھی، اچھا اس میں ایک بڑا زبردست جملہ ہے، ہم کیا مانگتے ہیں؟ اللہ صالح اولاد عطا فرما، مانگتے ہیں نا دعا، یہ دعا نہیں ہے، یہ بڑا ذہن یاد رکھنا ہے۔ صالح اولاد کیا ہوتی ہے؟ نمازاں پڑھن والی، حج زکاتاں دین والی، روزے رکھن والی نہیں۔ اولاد ابراہیم نے کون سی مانگی تھی یہ یاد رکھے، بڑی، یہ میں قرآن کی تشریحات کر رہا ہوں، ابھی احادیث کی طرف، نبوی فرمان کی طرف نہیں گیا ہوں۔ اللہ کے دوست نے جب اللہ سے اولاد مانگی، کہا اللہ مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما، صرف نماز والی نہیں، کمائی کرنے والی بھی۔ بخت کسے کہتے ہیں؟ خوش بخت، نیک بخت، صالح بخت، بھلے بخت، خیر بخت۔ وہ ہمارے ہاں ایک سکندر بخت وہ ہے نا اس طرح کے بخت۔ بخت کا معنی ہوتا ہے نصیبوں والی، ایسے یہ جو کوئی اور معنی ہے بخت کا، خوش نصیب، خوش نصیب۔ صرف ہم کیا ہمارے ہاں اکثر میں بھی دعا کرتا ہوں، میں نے بھی جب کل اس کی ریسرچ کی تو مجھے بھی تھوڑا سا کھٹکا ہوا، میں نے کہا کہ اولاد جب مانگنی ہے تو بخت والی مانگنی ہے، نیک۔ اچھا بخت میں برے بخت، بد بخت، خوش بخت، نیک بخت، بد بخت، تو ہم نے کون سی مانگنی ہے اولاد؟ نیک بخت اولاد مانگنی۔ کیا کہا؟ اے اللہ مجھے اولاد دے اور نیک بخت دے، اچھی بھی ہو، نیک بھی ہو، خوش نصیب بھی ہو، خوش بخت بھی ہو۔ اولاد کا جب کوئی وظیفہ بھی بتائے نا، اس وظیفے پہ جو میں وظیفہ بتاؤں گا ابھی، اس کے علاوہ سارے وظیفے ڈمی وظیفے ہیں، مولویوں کے روزگار کے وظیفے ہیں۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو اللہ کے دوست سے بذات خود اللہ نے دیا ہے۔ مالک نے اپنے دوست کو خود دیا ہے، خالق نے اپنے دوست کو جس کو خلیل اللہ بنایا اس کو خود عطا فرمایا، اور اس وظیفے کا نتیجہ بھی ملا۔ کیا کہا اللہ؟ رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بخت اولاد ہدیہ کر دے۔ ہبا حب لی
عطا کر دے، ہدیہ کر دے، ہبہ کر دے، جیسے ہم تحفہ دیتے ہیں۔ لیکن مانگی کیا ہے؟ اللہ مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما دے۔ کتنے سال بعد؟ 86 سال آزمایا، ہم 6 مہینے نہیں آزمائش میں پورا ہوتا۔ 6 مہینے ہمارے لیے قیامت ہے۔ شادی ہوئی، اولاد نہیں ہو رہی، اب یہ باولا ہے، پوری دنیا کھنگال مارے گا، لیکن اس وظیفے پہ نہیں آئے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر تیرے پاس اللہ نے اولاد نہیں دی ہے تو صبر کر اور یہ وظیفہ کر، اللہ کا دوست بنے گا اور اللہ تجھے ہبہ کر دے گا، ہدیہ کر دے گا اولاد۔ جب اللہ نے 86 سال کی عمر میں جب اللہ سے مکالمہ ہوا نا، اللہ کہ فائدہ اس دوستی دا تے میرے کو تو اولاد ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے کہا میرا دوست 86 سال سے مجھے دوستی پہ آزما رہا ہے، اللہ نے بیٹا عطا کر دیا بڑھاپے کی عمر میں۔ ابھی بھی امتحان ختم نہیں ہوا۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ آزمائشوں میں اپنے تقوی کا امتحان دیتے ہیں، ایمان کا امتحان دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں سال بعد قربانی آتی ہے، سارا سال ہمارے عشق کے نعرے نہیں ختم ہوتے، قربانی کے وقت ہم کنگال پڑے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ہے، وہ قربانی کی گنجائش ہونی تو جھنڈے لان کی گنجائش ہے، نعرے لان کی گنجائش ہے۔ تپتی دھوپ کے اندر یہ عشق مصطفیٰ منانے والے اگر قربانی نہیں کرتے تو یہ تو کافروں میں شمار ہوں گے کہ پورا کراچی جھنڈوں سے گرین ایریا بنا دیتے ہیں۔ جب قربانی کی باری ہوتی پیسے کو نہیں ہوتے، ہے یہ غلط کہہ رہا ہوں۔ وہ جھنڈے تو فریضہ ہی نہیں ہے، قربانی فرض ہے۔ یہ دوست کرتے ہیں اور نہیں کوئی، کون کرتے ہیں؟ قربانی وہ کرے گا جو اللہ کا دوست ہوگا، جس کے دل میں قربانی کے وقت ذرا بھی تلملاہٹ آئی، ملال آیا، تنگی آئی یا حزن آیا، یا یہ سوچا کہ یار کیا قربانی کرنی ہے، بچے نو کپڑے لے کے دینے، گوشت گوانڈیاں دے کروں آ جاسی، خدا کی قسم وہ اللہ کا دوست نہیں ہے، دغاباز ہے۔ رب کعبہ کی قسم، قربانی کے وقت اپنے دل میں ملال لانے والا خدا کی دوستی سے جدا ہو جاتا ہے، جو اللہ کا دوست نہیں رہتا ہے وہ اللہ کی رحمت بھی اس پر نہیں آتی ہے۔ پھر وہ یہی کنگلا فقیر بڑا ہے، وہ کبھی اس در پہ کبھی اس در پہ، کبھی در بدر، کبھی دور دور، کبھی در در، بس یہی ہوتا ہے۔ وہ سال بعد 12 مہینے میں ایک دن آیا ہے، ایک قربانی کرنی ہے۔ 86 سال خدا سے مانگا ہے، دوستی نبھائی ہے، اللہ نے پھر بیٹا دیا ہے، پھر کہا ہے اب میں بھی پھر بھی آزماؤں گا تجھے۔ اے سوکھا نہیں ہے جنت جانا، ایسا مذاق سمجھ رکھا ہے۔ ہم نے کہا بس ٹھیک ہے، ہم نے ٹوپی رکھی ہے، داڑھی رکھی ہے، جبہ پہنا، پگڑی، بس ہم جنتی ہیں۔ بیٹا قربان کرنا پڑا، ہمیں تو کہیں نا جہاد کے لیے، مسلمانوں کی نجات کے لیے بیٹا وہاں غزہ بھیج دو، ہمیں موت پڑ جاتی ہے۔ ایسے ہی ہے، ہم اسلام کے کلمہ کی سر بلندی کے لیے، جہاد کے لیے اپنے ایک بیٹے کو وقف نہیں کر سکتے۔ ہم قرآن کریم کے حفظ کے لیے ایک بیٹے کو وقف نہیں کر سکتے۔ جنت دے والی بنندے نعرے لاندے رہے، اینی سوکھی جنت ہے۔ جنت وہ جگہ ہے جو سب سے مشکل سے ملتی ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ کو راضی کرنا پڑتا ہے، وہی مالک کے جنت ہے۔ جب مالک ناراض ہے تو پھر تو خلیل اللہ کو بھی نہیں بخشے گا۔ کیا کہا جب 86 سال گزر گئے نا کہ اللہ تیری یاری دا کے فائدہ، میرے کو اولاد کوئی نہیں۔ اللہ کہندا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، کیا چل میرے یار تین ایک پتر دینا ہے۔ غلامن کہتے ہیں پتر، حلیم کہا تھا نا، نیک بخت مانگا ہے، صرف صالح نہیں مانگا ہے اللہ، صالح اولاد نہیں کہا ہے اللہ، نیک بخت اولاد عطا فرما، صالح بھی ہو اور خوش نصیب بھی ہو۔ پھر اللہ نے جواب میں یہ نہیں کہا تجھے صالح بیٹا عطا فرمایا، کہا فبشرناہ بغلام حلیم۔ حلیم کہتے ہیں بردبار، بردبار کسے کہتے ہیں؟ یس سر، یہی ہوتا ہے نا، جو مان لے سچی بات کو، مان لے، باپ کا فرما بردار ہو، نیک ہو، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور جو نافرمان ہو وہ بردبار نہیں،
وہ نیک وقت نہیں. اولاد مانگنے کے لیے دعا کیا ہے؟ رب حبلی من الصالحین، اے اللہ نیک وقت اولاد فرما دے، عطا فرما دے. اللہ نے کیا کیا؟ ایک بیٹا دیا، کہا بشرناہ بغلام حلیم، جا ابراہیم تجھے نیک وقت بیٹا عطا کر دیا. اب ابراہیم علیہ السلام خوش ہیں، چلو اللہ نے پتر دیتا ہے، خوش ہوندے نا، ہن بھی خوش ہوندے ہیں. جدو اللہ اولاد دیتا ہے خوشی ہوتی ہے نا. ابراہیم علیہ السلام کو انتہائی خوشی ہوئی، بہت خوشی ہوئی. اب وہ بیٹا بڑا ہوا، دوڑ دھوپ کرنے لگ گیا، انگلی پکڑ کے ساتھ چلنے لگ گیا. میں پورا واقعہ نہیں سنا رہا ہوں، مختصراً کر رہا ہوں. جب دیکھا نا اللہ نے میرے دوست کو اب اتنی خوشی ہے کہ انگلی پکڑ کے اس کو لے کے جا رہا ہے، آ رہا ہے، خوش ہے، بڑا ہوا، ساتھ نبھانے لگ گیا، سہارا بن گیا، سب کچھ ہو گیا. اب اللہ کیا کہتا ہے؟ اب ابراہیم سے اس نے پھر قربانی مانگ لی، خوشی کی قربانی مانگ لی، اپنے دوست سے خوشی کی قربانی مانگ لی. کہا یا بنیا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو رؤیا نبیہ صادقاً، اللہ کے نبیوں کے جو خواب ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں. ساڈے اتنے پورا مذہب ہی خواباں تے بنیا رہتا ہے، پورا مسلک ہی خواباں تے بنیا رہتا ہے. ایویں ہی ہے نا. وہ خواب آیا جی صبح نے قائد اعظم دی انگلیاں چٹیاں نے، وہ خواب آیا جی انہیں جنت حور ویکھی جب 7 گز دی اکھ ہے. مولویوں نو آندے نا یہ خواب بکواس ہے، خواب صرف انبیاء کے سچے تھے. وہ یہ بہت سارے خواب لوگ لے کے پھرتے رہتے ہیں، یہ ان خوابوں پہ اعتماد نہ کیا کریں. جو ایک غیر عالم کو خواب آئے معاف کرنا، اور وہ بندہ آپ کے نزدیک بظاہر پرہیزگار ہے، خالی نمازی ہونا لازمی نہیں ہے، پرہیزگار تقویٰ ضرورت ہے. اللہ کو کیا کہا؟ تقویٰ ہاں ہونا. وہ اللہ کو تو تقویٰ مطلوب ہے، تیری ٹکنا مطلوب نہیں ہے. تقویٰ کیا ہے؟ حرام سے بچنا اور حلال کی طرف جانا. اور ہم سارے حرام کے کام کرتے ہیں، نماز کے ٹکنا بھی بے شبہا مار چھوڑتے ہیں. وہ نمازیں بیکار ہیں، وبال ہیں، جو حرام نہیں چھڑاتی. کیوں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز ہے ہی وہ جو تجھ سے حرام چھڑا دے، منکرات چھڑا دے. اگر نماز منکرات نہیں چھڑاتی تو پھر نماز چھوڑ، پہلے منکرات چھوڑ. تقویٰ پہلے اختیار کر. وہ ناراض نہیں ہونا، میں ناراض ہو گے تو قربانی نہیں کرو گے، جاؤ قربانی کرنی ہے تمہارا. یہ جو میں آپ کو بتاتا ہوں، مولویوں میں یہ بیماریاں ہیں، لیکن کچھ یہ بستر اٹھا کمپنی میں زیادہ بیماریاں ہیں. بستر اٹھا لیا، مسواک پکڑ لی، چل پڑے نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لو. میں ان کو حیران ہوتا ہوں، بدبختو. وہ نماز بعد میں ہے، پہلے منکرات سے تو بچو. پلیدی ختم کرو گے تو پاک بنو گے. بندہ پلید بھی ہو اور پاک بھی کہے اپنے آپ کو، ایسا نہیں ہوتا. جب دل کے اندر پلید ہے، تقویٰ نہیں ہے، حرام سے کراہت نہیں ہے، فراڈ سے کراہت نہیں ہے، جھوٹ سے کراہت نہیں ہے، ظلم سے کراہت نہیں ہے، دھوکے سے کراہت نہیں ہے، ملاوٹ سے کراہت نہیں ہے، سود سے کراہت نہیں ہے، تو پھر نماز کاہے کی ہے؟ تو اللہ کو تو التقویٰ ہاں ہونا، اللہ کہتا ہے التقویٰ منکم، تجھ سے مجھے تقویٰ مطلوب ہے. اور تقویٰ نہیں ہے تو عمل خاک ہے، بیکار ہے، زان ہے، برباد ہے. اس لیے تقویٰ پہلی شرط ہے. پھر دوسرا کام ہے. اب جناب رب حبلی من الصالحین، بچہ دے دیا، اللہ نے بیٹا دے دیا، جوان ہو گیا، جو بھی ہے. پھر اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا، انہوں ذبح کر دے. ایتھے باپ بیٹے نے کہے نا بیٹا سگریٹ نہیں پینی، کہنا ابا تینوں پتہ کی ہے. ایویں ہی ہے. باپ بیٹے کو کہنا بیٹا یہاں جاب نہیں کرنی، یہ گندی کمپنی ہے، سود خور کمپنی ہے. بیٹا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے بابا، کہتے ہیں نا ابا کو. ہاں ذرا سن کے جانا جی. میں وہ نہیں بتاؤں گا چھری ایسے چلانی ویسے چلاؤ، وہ جیسے مرضی چلاؤ، چلانی چھری ہے، الٹی چلاؤ سیدھی چلاؤ، لیکن کم از کم تکلیف نہیں دلاؤ.
جانور کو تکلیف نہیں دینی، بس اس طرح چھری چلانے. او یہ سمجھو درس ابراہیم کیا ہے. یہاں بیٹے کو باپ کہے بیٹا ادھر تیری شادی نہیں کرنی، وہ کہتا بیٹا باپ کو کہتا تجھے گولی مار دوں گا، میں نے شادی ادھر کرنی ہے. کہ پھر کیا کہ لو میرج ہوئی. غلط کہہ رہا ہوں. یہ باتیں یہ ہیں. ابراہیم علیہ السلام، آدم نے کیا کہا بیٹے کو، ادھر تیری شادی نہیں کرنی. حابیل کو کہا، انہوں نے کہا میں ادھر کرنی ہے. کہتا چلو 2 شرطیں ہیں، میں 2 قربانیاں طے کر دیتا ہوں، جس کی قربانی اللہ قبول کر لے گا اس کی شادی کر دوں گا. جس نے کہا ادھر کرنی اس کی قبول نہیں کی، جس نے کہا میں نے ادھر کرنی اس کی قبول کر لی. جو نامنظور کر رہا تھا اس کی قبول کر لی قربانی کہ تیری شادی ہوگی. اچھا اس میں بھی خوبصورتی کا جھگڑا تھا. وہ جو 2 لڑکیاں تھیں نا، ان میں بھی آدم علیہ السلام کے جو بیٹوں کی شادی ہونی تھی، ایک خوبصورت تھی ایک بدصورت تھی. اب دونوں ادھر چل رہے ہیں. خوب بدصورت کو ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کوئی تو کوئی نہیں کرنی ہے، سونی کوئی نہیں نہ، ایسے نہیں کیا کرو، یہ اللہ کی مخلوق ہے، کیا پتہ اسی سے نیک بخت اولاد مل جائے. اور اللہ آزمائش کے بعد دیتا ہی نیک بخت ہے یا نہیں ہے نا. جس کو اللہ آزما لیتا ہے پھر اس کی بخت بلند کر دیتا ہے. کیا کہا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک. اسماعیل بیٹا کیا تھا، دوست کے بیٹے کا نام کیا تھا، اسماعیل. جیسے آج بھی ہوتے محمد اسماعیل. جب اسماعیل بیٹا دیا نا، جب وہ دوڑ دھوپ کرنے لگ گیا، اب ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا، اللہ کے دوست کو خواب آیا کہ اللہ کہہ رہا ہے انہوں ذبح کر دے. ذبح کر. بیٹے کے پاس آ گیا کیونکہ بیٹا سن شعور میں تھا. بیٹے سے کہا اسماعیل مجھے خواب آیا ہے تجھے ذبح کر دوں. بیٹے نے کیا کہا، بیٹا کون سا تھا پتہ ہے آپ کو؟ اسماعیل نہیں، بیٹا وہ تھا جس کو 86 سال کے بڑھاپے میں خدا کے دوست نے مانگا اور اللہ نے ایسا بیٹا دیا. خود کہا فبشرناہ بغلام حلیم، میں نے ایسا بیٹا دیکھ بخت دیا ہے جو نہ نہیں کر سکتا ہے. حلیم حلیم بردبار ہے، تابع دار ہے، اطاعت گزار ہے، فرما بردار ہے. ابراہیم کہتا ہے بیٹا تجھے بڑھاپے میں مانگا تھا، دینے والے رب نے، میرے دوست نے تجھے عطا کیا ہے، اب وہی رب کہتا ہے تجھے ذبح کر دوں. تیری کیا رائے ہے؟ رائے پوچھی نا بیٹے سے. ہمارے ہاں رائے پوچھے نا بک بک کرتے ہو کسی اولاد کرتی ہے نہیں، اس کا مطلب ہم خود نیک نہیں ہیں. نیک بخت نہیں مانگا تھا اس لیے بدبخت ہو گیا. اولاد جب بھی مانگو صرف نیک نہیں مانگو، نیک بخت مانگو، اچھے نصیب والی مانگو، تب رب دیتا ہے. حلیم بردبار، تابع دار تب دیتا ہے. ابھی ہاتھ جھک جھک کے مانگتے رہنے ہیں اللہ نیک اولاد دے، صالح اولاد دے، اور خوش بخت اولاد مانگو. یہ ڈفرنس کر کے جاؤ. بار بار میں ریپیٹ کرتا ہوں جملہ. بیٹے سے کہا بیٹے 86 سال میرے گھٹنے بھی کام نہیں کر رہے تھے، میرے ہاتھ بھی کام نہیں کر رہے تھے، اور میں کپ کپا رہا تھا، بڑھاپے میں تھا. اللہ سے کہا اللہ دوستی کا ساتھ نبھا دے، تو نے مجھے خلیل اللہ بنایا ہے، مجھے بیٹا عطا کر دے. اللہ نے تجھے میرے نصیب میں دیا، خوش بخت کہہ کے دیا، غلام حلیم کہا، بیٹا بھی دیا، حلیم بھی دیا، بردبار بھی دیا، تابع دار بھی دیا. اب اللہ وہی کہہ رہا جس نے تجھے مجھے ہدیہ دیا ہے کہ اسے ذبح کر دے. بیٹا کیا کہتا ہے؟ بیٹا تھا نا ارشد حمدانی، وہ کہتا میں نے مارنا ہی نہیں. کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابو جان جو تجھے حکم ہوا ہے کر گزریے. ماریے چھری میرے گلے پہ، میں تیرا بیٹا ہوں. اور یہاں کیا کہتے ہیں، میں زمین ادھروں لینی نہیں تو تینوں مار سکنا ہے، باپ کو کہہ دیتے. ایویں ہی ہے نا، وراثت پہ جھگڑے، میراث پہ جھگڑے، رشتے پہ جھگڑے، گھر کی تقسیم پہ جھگڑے، زمین کی تقسیم پہ جھگڑے، ہے نا جھگڑے. یہ جھگڑے پہ جھگڑے ہی ہیں. یہ جاہلیت عرب کی مثال ہے جب اولاد والدین سے جھگڑا کرے، اور خدا کی دوستی کی علامت ہے جب باپ کی ہر بات پہ اولاد سر تسلیم خم کرے.
یہ اولاد، ساری اولاد بیٹھی، یہاں بزرگ ایک بیٹھا ہے، 5 نوجوان بیٹھے ہیں، نسبت یعنی وہ کیا کہتے ہیں فیصد اگر نکالی جائے تو میرے پاس نوجوانوں کی کثرت ہے۔ یہ یاد رکھو، جو بیٹا باپ کی بات کے آگے تعویل کرتا ہے، موڑتا ہے، اس کو قرآن نے بدبخت کہا ہے، نیک بخت نہیں کہا۔ اور بدبخت پر رحمت نہیں ہوتی، نعمتیں نہیں آتی، خوشحال نہیں ہوتے۔ اور ہم نے اجڑتے خاندانوں کو دیکھا ہے کہ جو باپ کے فرما بردار تھے بلند ہو گئے، اور جو رشتے پہ باپ کو گالیاں دیتے تھے وہ اسی کے پیچھے برباد ہو گئے۔ پھر آگے کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اچھا، اب یہ ایک اور بات آ گئی، باپ کی بات اچھی نہ لگے نا، مان جانا۔ باپ کی بات آپ کو 100% غلط لگتی ہے، پھر بھی آپ مان گئے، کیوں؟ بیٹے ہیں۔ پھر اللہ ان کو ایک اور اعزاز بخشتا ہے ایسی اولاد کو، کہا من الصابرین، یہ وہ اولاد ہے جنہوں نے اپنے خلاف باپ کا فیصلہ آنے کے باوجود فرما برداری کی ہے، لہذا ان کو من الصابرین سے اٹھاؤں گا، صبر کرنے والوں میں سے اٹھاؤں گا۔ اور صبر کا مقام کیا ہے؟ کبھی کہتے ہیں نا صبر کا پھل کڑوا ہوتا ہے، تو بولو نا، اسے سپ سنگھی پہ ہے، صبر کا پھل۔ تو جو باپ کی خلاف آنے والی بات پر سر تسلیم خم کرے گا، ایک تو یہ ہے کہ وہ اللہ کا دوست بن جائے گا، جو دوست بنے گا بخت بلند ہو جائے گا، دوسرا اس کو کل پھل بھی میٹھا ملے گا، بلندی والا ملے گا، اور میٹھا پھل نعمت ہوتی ہے۔ یہ ہے درس ابراہیم علیہ السلام کا درس یہ ہے۔ ہم بکرے ذبح کر رہے ہیں، دمبے ذبح کر رہے ہیں، اونٹ ذبح کر رہے ہیں، گائے ذبح کر رہے ہیں، اور ماں بد دعائیں دے رہی ہے، ماں گالیاں نکال رہی ہے، باپ بد دعائیں دے رہا ہے، باپ کو مار رہے ہیں۔ وہ واقعات آپ بھی دیکھتے رہتے ہیں، کوئی نہیں قدر۔ ایسا شخص، اس کی قربانی حرام، وہ اس کو قربانی جہنم میں لے جائے گی۔ وہ جانور اس بندے کو بد دعائیں دے گا جس بندے سے اس کا باپ اور ماں ناراض ہے۔ بس یہ ہم نے اپنے گریبان میں دیکھنا، میرے نزدیک تو سارے فرما بردار ہیں والدین، لیکن اس میں صرف باپ کا آیا ہے۔ وہ کدھر کے ماواں دیا شانہ بیان کرنے والے، ماواں ٹھڈیاں چھاواں تے پتہ نہیں کیڑی کیڑی شے کڈی رکھ دے۔ یہ ہے باپ کا مقام کہ باپ اگر اللہ کا دوست بھی ہو، اللہ امتحان لیتا ہے، پھر جب امتحان میں کامیابی ہوتی ہے دونوں کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ پھر اللہ نے اس بیٹے کو جب بچایا، اس کو ایسا مقام دیا، کائنات ختم ہو جائے گی، بیت اللہ رہے گا، اور قیامت کی صبح تک اس گھر کا طواف ہر فلاح اسلمو، اسلام لانے والا طواف کرتا رہے گا، جس کی اینٹیں اسماعیل علیہ السلام نے لگائی تھی۔ کیا مقام ہے؟ جس کے گرد ہر کلمہ کو 7 چکر لگاتا ہے، اس کے گریبان پہ باپ نے چھری چلائی تھی اللہ کی دوستی کی خاطر، اور اللہ نے دونوں کو بخت بلند کر دیا۔ کائنات جب تک رہے گی اس بیت اللہ کا طواف کر کے کہتی رہے گی میں حاجی صاحب ہوں، اور حاجی صاحب آ کے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، حاجی صاحب آ کے ماں نو گھروں کاٹ چھڑ دینے، باپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں، وراثت کی تقسیم کے کہتے ہیں میرا یہی گھر ہے، تم کسی اور گھر میں جاؤ، پھر وہ ایدی ہومز میں جاتا ہے یا اولڈ ہومز میں جاتا ہے۔ کیا بدبختی ہے، کیا ظلم ہے، اور یہ کائنات کے سب سے سیاہ بخت لوگ ہیں جن کے والدین ان سے ناراض ہیں۔ قربانی کرنا بڑا کام نہیں ہے، قربانی میں آپ کو بتاؤں، قربانی سنت ہے۔ بعض نے صرف سنت کہا ہے، بعض نے کہا ہے کہ سنت لازم ہے، جس کو ہمارے ہاں سنت مؤکدہ کہہ دیتے ہیں، وجوب کے درجے تک جاتی ہے، فرض نہیں ہے۔ والدین کی فرما برداری فرض ہے، نافرمانی بدبخت بنا دے گی۔ قربانی نہیں کی تو بدبخت نہیں بنو گے، کیونکہ نمازیں پڑھ رہے ہو نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، لیکن اطاعت کی، فرما برداری کی
استطاعت ہر اولاد میں ہونی چاہیے اور ہوتی ہے۔ دوندا جسے کہتے ہیں، 2 دانت ہونا چاہیے۔ اب اس میں مختلف جانور ہیں، اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے، دمبا ہے، 4 جانور ہیں نا جو قرآن میں بھی آئے، جو حدیث میں بھی آئے، جو تخصیص ہے قربانی کے لیے۔ کوشش کی جائے کہ انہی جانوروں میں سے کیا جائے، کیونکہ ان کا نام آ گیا، نامینیٹڈ ہے یہ، جو نامینیٹڈ ہو اس کی بھرتی ہو ہی جاتی ہے، اور جو ویٹنگ لسٹ میں ہو وہ چانس ہوتا ہے، ہو گئی جوائننگ تو ٹھیک ہے، نہیں تو گیا۔ لہذا یہ 4 جانور نامینیٹڈ ہیں، ان کو اللہ نے آفر لیٹر دیا ہوا ہے کہ اگر یہ کرو گے تو جوائننگ ہو جائے گی۔ ایسے کہتے ہیں نا سرکاری نوکری لینے کے لیے آفر لیٹر یہ وہ۔ اچھا، اب یہ اس میں اونٹ 5 سال کا ہوتا ہے، دوندا جب جسے کہتے ہیں نا، 5 سال کی زیادہ، 5 سال سے زائد عمر کا ہوگا تو اونٹ قربانی لگے گا، گائے 3 سال سے زائد کی قربانی لگے گی، بکری 2 سال سے زائد کی قربانی لگے گی، اور دمبا یا بھیڑ یا مینڈا اس کے بارے میں کیا آیا ہے، یہ 1 سال کا لگ سکتا ہے، 2 دانتا نہیں بھی ہو تب بھی لگ سکتا ہے۔ کھیرا جسے کہتے ہیں نا، یہ کھیرا بھی لگ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بال کاٹنے کا ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے ہاں، بال ناخن تراشنا اور یہ بال کاٹنا اور یہ ساری جو ہے نا، یہ جو قربانی کا ارادہ رکھ رہا ہو نا، یہ اس کے لیے ہے جس نے قربانی کرنی، باقی سارے گھر والوں پہ لازم نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی قربانی نہیں کر رہا ہے، وہ اگر کاٹ بھی لے، اچھا یہ قربانی کرنے والا بھی کاٹ لیتا ہے، اس پر کوئی فدیہ یا کوئی جرمانہ نہیں ہے، لیکن قربانی والے دن جو قربانی نہیں کر رہا ہے، اگر وہ اسی دن اپنے بال ناخن تراش لیتا ہے، زیر ناف بال مونڈ لیتا ہے، اس کو قربانی کا مکمل اجر ملے گا۔ اس لیے اس کی فضیلت ہے، بال ناخن نہ کاٹنے کی بھی فضیلت ہے، قربانی والے دن تراشنے کی بھی فضیلت ہے۔ اچھا، قربانی 4 جگہوں پہ جو ہے نا وہ واجب ہے۔ یہ جو قربانی ہم کرتے ہیں یہ سنت لازم ہے، یہ اللہ کے دوست کی سنت ہے، خلیل اللہ کی، ابراہیم خلیل اللہ کی نشانی ہے، لیکن 4 جگہ پہ واجب ہو جاتی ہے، فرض ہو جاتی ہے۔ ایک نظر مانی گئی ہو کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں بکرا ذبح کروں گا یا گائے ذبح کروں گا، وہ فرض ہو جاتی ہے، وہ کرنا لازم ہے۔ دوسرا، کسی جانور کو مخصوص کر دیا جائے، ہم نے رکھے ہوتے ہیں نا گھروں میں جانور، یہ قربانی کریں گے، اب قربانی فرض ہو گئی، اس جانور کی قربانی فرض ہو گئی، اب وہ جانور فروخت کرنا، ہدیہ کرنا یا اس کو وراثت میں تقسیم کرنا۔ مثال طور پہ کسی کے پاس گائے 2.5 لاکھ کی، 10 لاکھ کی، 5 لاکھ کی، اب وہ جب موقع آیا تو ابا جی فوت ہو گئے قربانی سے پہلے، اب مخصوص تو تھی قربانی کے لیے، لیکن اب بچے کیا کرنا ہے، اس کو تقسیم کرتے ہیں۔ نہیں، جو قربانی کے لیے تخصیص جانور کر لیا جائے وہ وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا، وہ ہدیہ بھی نہیں ہوتا، وہ فروخت بھی نہیں ہوتا، وہ فرض ہو جاتا ہے کرنا، بھلے باپ چلا گیا ہے لیکن اولاد ہے وہ اس کو قربان ہی کر دے اللہ کے راستے میں۔ نمبر 3، حالت احرام میں شکار کر لینے والے پر بھی قربانی فرض ہو جاتی ہے۔ نمبر 4 پہ حج تمتع اور قران، جو ملا کے عمرہ اور حج کرتے ہیں ان کے اوپر بھی حدی لازم ہوتی ہے، جسے قربانی واجب کہتے ہیں۔ یہ لازمی ہو گیا، اور کوئی مسئلہ کسی کے ذہن میں ہے تو وہ بھی بتا دے، لیکن اتنا ضرور بتا دوں کہ اس قربانی کے بارے میں آخری جو اللہ رب العالمین کا حکم ہے وہ بڑا اہم ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور۔ بس یہ سمجھائیں، اولاد کی دعا تو میں نے بتا دی نا، رب حب لی من الصالحین، نیک بخت اولاد اللہ سے مانگنی ہے تو یہ دعا وظیفہ کرنا ہے۔ لیکن اس آیت میں جہاں سورہ حج کے اندر قربانی کا بتایا گیا اور یہ کہا گیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کے ہاں گوشت اور خون نہیں پہنچتا بلکہ تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے، تمہارا اللہ کے سامنے سرنڈر ہونا پہنچتا ہے۔ وہاں پر آگے ایک بڑی آئیڈیالوجیکل بات کہی اللہ نے کہا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ رب العالمین اس قربانی کے بدلے میں تمہارے ایمان والوں کے دشمنوں کو دفع کر دیتا ہے۔ قربانی کا فائدہ، ایک تو قربانی کی عظمت سمجھ آئی نا، قربانی کی عظمت یہ ہے کہ اولاد والدین کی فرما بردار رہے، اور جتنا بڑا امتحان آئے باپ کی نافرمانی نہیں کرے۔ باپ ساری جائیداد اٹھا کے دوسرے بیٹے کو دے دے، بیٹے کو حق نہیں ہے کہ وہ اف تک کرے۔
اور باپ گھر سے نکال دے. حضرت معاذ بن جبل کو حضرت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وصیت کی تھی, نصیحت, جب وہ گورنر یمن بنائے تھے, ایک بات یہ بھی فرمائی تھی, آخری نقطہ, کہا لوگوں کو بتانا کہ اگر باپ تمہیں گھر سے نکال دے تم نے, اور سامان بھی نہ دے, تم نے اف تک نہیں کرنا, گھر سے نکل جانا. باپ کا اتنا مقام ہے, باپ کے مقام کا پتہ نہیں قربانی کتنی جاتے ہیں. اچھا یہاں پر کیا فرمایا, ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا, اللہ رب العالمین, کیونکہ یہ آیت حج قربانی کا جب گوشت اور خون کا تذکرہ کیا اس کے متصل بعد یہ آیت آئی ہے. اس میں دو نقطے ارشاد فرمائے. ایک تو قربان اگر جو اللہ کے راستے میں اطاعت گزاری کرتے ہوئے قربانی کرتا ہے, اللہ اس کے دشمنوں کو دفع دور کر دیتا ہے, یدافع, پس پشت کر دیتا ہے, شکست خوردہ کر دیتا ہے بس. اور دوسرا یہ فرمایا, ان اللہ لا یحب کل خوان کفور, خوان کہتے ہیں خائن کو, کرپٹ کو, کفور کہتے ہیں ناشکرے کو. اللہ رب العالمین ناشکرے اور کرپٹ کو پسند نہیں کرتا, اس کی قربانی قبول نہیں کرتا. لہذا نواز شریف اور زرداری اور عمران خان اور غیر جتنے بیوروکریٹ ہیں یا سیاستدان جن کے اوپر کرپشن کے الزام ہیں یا کرپشن ثابت ہو گئی ہے, قرآن کی اس آیت کے مطابق ان کی قربانی نہیں ہے. خون ضائع نہ کریں, پہلے کرپشن سے معذرت کریں, معافی مانگیں. چھوٹی گل ہے, 100 قربانی گائے کر دی, قربانی کے تو انبار لگا, قومی خزانے کو بھی سن لگا دیتا ہے, اٹھا کے لندن اور دبئی اور پتہ نہیں کہاں کہاں ہم لے جاتے ہیں. اور اللہ قرآن میں ساری قربانی کی شروط اتار کر کہتا ہے, ان اللہ لا یحب کل خوان کفور, اللہ کسی خائن کی, کرپٹ کی قربانی کو پسند ہی نہیں کرتا. ناشکرے, اچھا ناشکرہ کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی عطا پہ ناپسندیدگی کا اظہار کرے. بھی میری تنخواہ ہے 1.5 لاکھ روپے اور میں رشوت لیتا ہوں, 4 لاکھ روپے مہینے میں کما لیتا ہوں, اوپر کی کمائی, تو اس کا مطلب ہے جو اللہ نے تجھے حلال کا دیا ہے وہ تجھے اللہ کی اس عطا پہ ناپسندیدگی ہے. تو جو اللہ کی عطا پہ ناپسندیدگی کرے اللہ اس کو پسند کرے گا؟